ایک شب کی سہاگن ایپیسوڈ نمبر 6۔ صبا بیٹی تم اسے جانتی ہو؟ میری بڑی سوتن نے پوچھا۔ جی تھوڑا بہت، فوراً سرفراز نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سرفراز میرے شوہر کی پہلی بیوی کا بیٹا تھا اور صبا کا منگیتر تھا۔ سرفراز بھائی مجھے بہت اچھے سے جانتے تھے، یقیناً ان کو میری اور شرجیل کی لو سٹوری کا بھی پتہ تھا۔ ابھی وہ کوئی بات کرتے شرجیل گنگناتا ہوا بے دھیانی کے عالم میں اندر داخل ہوا، ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھما رہا تھا۔ اب بابا جان گاڑی، ابھی یہ الفاظ منہ میں تھے۔ شرجیل کی نظر مجھ پر پڑی، اپنے سر کو جھٹکا دیا جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ اتنی دیر میں صبا بولی، شرجیل یہ میرے کالج میں پڑھتی تھی، اس کا نام نوری ہے، دیکھو نا کیسا اتفاق ہے۔ صبا نے شرجیل کی بے یقینی کی کیفیت کو بھانپ لیا اور جلدی سے بول دیا، وہ تو جیسے سکتے میں تھا۔ سرفراز فوراً اٹھے اور کہا، آؤ شرجیل، تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، کھانا لگاتے ہیں۔ صبا ساتھ ہی بیٹھی تھی، بھائی کے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر بٹھا دیا۔ فوراً شرجیل بولا، مجھے کچھ کام یاد آ گیا ہے، میں چلتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے جیسے خون ٹپک رہا ہو۔ صبا نے کہا، نہیں اب بھی ساتھ چلتے ہیں، میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ صبا غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھی، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ تب میری بڑی سوتن جو کہ سرفراز کی امی بولی، سب آ جائیں، کھانا لگ گیا ہے۔ سب کھانے کے لیے بیٹھے۔ رب نواز میرے ساتھ بیٹھے۔ شرجیل میرے سامنے، اس کی حالت خراب تھی اور وہ پلیٹ میں صرف چمچ مار رہا تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کھایا اور اٹھ گئی، مجھے روم میں جانا تھا۔ میری سوتن ابھی اٹھ ہی رہی تھی کہ صبا اٹھ گئی اور طنزیہ کہا، چلے چھوٹی امی، میں آپ کو آپ کے روم تک چھوڑ آتی ہوں۔ کس کے؟ میرے بازو سے پکڑ کر اور روم کی طرف چل پڑی۔ راستے میں ہی بولی، نوری تم نے اچھا نہیں کیا میرے بھائی کو درد دے کر۔ آج تم کالج نہیں آئی اور 10 بار وہ مجھ سے پوچھ چکا ہے کہ آج نوری کیوں نہیں آئی ہوگی۔ صبا ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ میرا بھائی اس وقت کس درد سے گزر رہا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ صبا میری بات سنو، جو تم دیکھ رہی ہو اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہو۔ نوری تمہیں دولت سے اتنی محبت تھی، یہ بات تو میں جانتی تھی، پر کیا ہمارے پاس دولت کم تھی؟ صبا میری بات سنو۔ نہیں سننی مجھے تمہاری کوئی بات، میں چیخ کر رو رہی تھی۔ اتنے میں شرجیل کی آواز آئی، صبا میں جا رہا ہوں، تم بابا کی گاڑی میں آ جانا۔ صبا یہ بات سنتے ہی بھاگ کر چلی گئی۔ نوری میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا۔ وہ سب چلے گئے، میں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں بے وفا نہیں ہوں، کون بتائے گا صبا کو اور شرجیل کو۔ جب عورت کسی سے محبت کرتی ہے وہ کسی کا چھونا بھی برداشت نہیں کرتی، خود کو اس شخص کی امانت سمجھتی ہے۔ میں تو ایک زندہ لاش ہوں، میری موت رات سے ہو چکی ہے۔ جب مجھے جاگیردار نے اپنی باہوں میں لیا، وہ جیسے مجھے چھو رہا تھا، میں خود سے نفرت کر رہی تھی۔ ابھی میں رو رہی تھی کہ باہر سے بہت زیادہ شور کی آواز آنے لگی۔ مجھے صرف شرجیل کی فکر تھی۔ میں تھوڑا باہر کی طرف کو گئی جہاں سرفراز چیخ رہا تھا کہ بابا سائیں کچھ تو خیال کرتے، اتنی کم عمر بچی سے شادی کرتے وقت شرم نہیں آئی؟ سرفراز یہ تم کس لہجے میں اپنے باپ سے بات کر رہے ہو؟ ماں جی مجھے معاف کر دیں، اس لڑکی کی عمر دیکھی ہے آپ نے؟ صبا کی اہم عمر ہے۔ سرفراز میں نے تو منشی سے کہا تھا بڑی بیٹی کا رشتہ دے دو، پر اس نے خود مجھے چھوٹی کا دے دیا۔ خیر تھوڑی ہی دیر کے بعد جاگیردار کمرے میں آ گئے۔ نوری تم کافی تھکی ہو، آرام کرو۔ میں لیٹ گئی۔ کمرے کا دروازہ زور سے بجنے لگا۔ سائیں ہمارے لوگوں پر فائرنگ ہو گئی ہے۔ جاگیردار فوراً باہر کی جانب بھاگا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، یا اللہ پاک شرجیل کو کچھ نہ ہو، مجھے بس اسی کی فکر تھی۔ جب بہت زیادہ شور ہوا تو میں اٹھ کر باہر گئی۔ میری بڑی سوتن سامنے کھڑی تھی اور لڑکی کہاں باہر آ گئی ہو، اپنا لباس ڈھنگ کا پہن کر آؤ۔ میں خود کو دیکھنے لگی اور واپس اندر چلی گئی۔ باہر حویلی میں زور سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں بہت سہمی ہوئی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟